بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اصل موضوع پر آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی خبر میں شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کا پاکستان کے موجودہ نظام سے تعلق ہے۔ اسلام آباد کے جنگل سے ایک خاتون ملی ہے جس کے ساتھ ایک 5-6 سال کی بچی تھی، اور وہ ایک چادر تان کر وہاں رہائش پذیر تھی۔ اور وہ خاتون جو تھی وہ اگربتیاں بیچ کر، چوک میں آتی تھی، اگربتیاں بیچ کر سارا دن چلی جاتی تھی، لیکن اگربتیاں بیچنے کے بعد اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ دونوں ماں بیٹی پیٹ بھر کر کھانا کھا سکیں۔ چنانچہ بچی اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ وہ چل نہیں سکتی تھی، تو کسی کی نظر پڑی تو اس نے پولیس کو کال کی۔ پولیس آئی اور ان کو وہاں سے اٹھایا اور لے گئے کسی جگہ پر، وہاں ان کو کھانا بھی کھلایا اور کچھ تھوڑی بہت مدد بھی کی۔ یہ کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہ 10-15 دن سے یہاں رہائش پذیر تھی، یعنی جنگل کے اندر جھاڑیوں کے درمیان ایک چادر تان کر جھاڑیوں کے ساتھ اس کے نیچے وہ دونوں ماں بیٹی رہ رہی تھی، اور بیٹی کی حالت جو بچی تھی 5-7 سال کی وہ بہت ہی خراب تھی۔ تو ناظرین، یہ نتیجہ ہے اس معیشت کا جو عمران خان نے مسلط کی ہے، اور آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان اور اس کے ساتھی رات دن ایک لوٹ مار کر رہے ہیں، ڈکیتیاں مار رہے ہیں، عوام پر ٹیکس لگا رہے ہیں، عوام کی جیب سے انہوں نے پیسے نکال کر ان کا بھیک منگوں کا حال کر دیا، اور خاص طور پر لوئر مڈل کلاس جو ہے وہ تو روٹی کھانے کے قابل بھی نہیں رہی، اور جو مڈل کلاس ہے وہ دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے، اور لوئر مڈل کلاس میں بلکہ لوئر کلاس میں آتی جا رہی ہے۔ اور معیشت کی اتنی بربادی انہوں نے کر دی ہے کہ اس سے پہلے نہ کسی اور کو اندازہ تھا، نہ خود لانے والوں کو اندازہ تھا کہ یہ اتنی تباہی بچا دے گا۔ تو اس کے باوجود خاموشی ہے، نہ کوئی ثاقب نثار نظر آتا ہے، نہ کوئی جاوید اقبال نظر آتا ہے، نہ کوئی ٹویٹ کرنے والا نظر آتا ہے کہ معیشت کی حالت ٹھیک نہیں ہے، یا اس طرح کے دردناک حالات ہیں، اور پتہ نہیں کتنے مزید لاکھوں پاکستانی اسی طرح کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گی جس طرح کی یہ خاتون اسلام آباد کے جنگل سے ملی ہے وہ گزار رہی تھی۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ عمران خان ایک نیرو کی طرح شہنشاہوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ 33 لاکھ روپے ایک دن کا ان کا چائے کا بل ہے، وزیر اعظم ہاؤس کا 2.5 کروڑ روپے ان کا روزانہ کا خرچہ ہے، ہیلی کاپٹر پر آنا جانا ہے، اور کسی بھی شہر میں جانا ہو تو کرفیو لگ جاتا ہے۔ پرسوں یہ صاحب لکھیا گلی گیا تو وہاں بھی اب کرفیو لگا ہوا، کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں۔ اور جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ جس کو یہ وسیم اکرم پلس کہتا تھا، اس کی لوٹ مار جو ہے اس نے تو ہسٹری کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ اور اب آپ نے کل دیکھی ہوگی ایک ویڈیو کہ عثمان بزدار کے دوست سرکاری ہیلی کاپٹر کو اڑائے پھر رہے ہیں، اور بعد میں جب یہ خبر ویڈیو چلی ٹی وی پر 24 چینل پر تو ایک وضاحت آ گئی کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں۔ یا ڈرامہ ہے، تحقیقات کیا کر رہی ہے؟ عثمان بزدار کے پوچھے کے بغیر کون ہیلی کاپٹر لے جا سکتا ہے؟ اربوں خربوں روپے کے گھپلے پنجاب میں ہو رہے ہیں، اور جنوبی پنجاب میں عثمان بزدار کے رشتہ داروں نے ایک مالیاتی ایمرجنسی لگا رکھی ہے جس کے نتیجے میں وہ اربوں روپے کی لوٹ مار کر رہے ہیں، قبضے کر رہے ہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اخبارات میں نہیں آ رہا، میڈیا میں نہیں آ رہا، کیونکہ آزادی صحافت جو ہے وہ اس وقت پابند سلاسل ہے۔ تو ناظرین، یہ خبر یہ ایک پاکستان کے آنے والے مستقبل کا ایک نقشہ کھینچ رہی ہے، اور افسوس کی بات ہے اور دکھ کی بات ہے کہ اس وقت اس ملک کا والی وارث کوئی نہیں نظر آ رہا۔ اصل مدعا جو ہے جس میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ وہی سیکورٹی کانفرنس کا ایشو ہے۔ اس میں پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ ملاقات کے بعد پی ٹی آئی کے لوگوں نے 2 قسم کے تاثر دیے۔ ایک تاثر تو یہ دیا کہ یہ اپوزیشن کے لیڈر خوش آمد کرتے پھر رہے تھے جنرل قمر باجوہ کی، اور جو دوسرے جنرل حضرات وہاں موجود تھے آئی ایس آئی کے سربراہ، تو ان کی خوش آمد کر رہے تھے، ان کے آگے پیچھے پھر رہے تھے، اور ان کے ناز نخرے اٹھا رہے تھے۔ ظاہر ہے یہ سب جھوٹ تھا، لیکن یہ جھوٹ عمران خان کی ہدایت پر پھیلایا جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان کو اس بات پر سخت غصہ ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ اپوزیشن سے کیوں ملا۔ ہو سکتا ہے کسی اپوزیشن لیڈر نے بے جا طور پر جنرل قمر باجوہ کی نظر میں آنے کی کوشش کی ہو، جس طرح کہ شہباز شریف کے بارے میں امپریشن ہے، لیکن باقی لیڈروں نے بہرحال کسی نہ کسی حد تک وقار اور متانت کا مظاہرہ کیا۔ بلاول نے ایک لوز سوال کیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ یہ تھا کہ وہ پشتون عوامی تحریک اس کے لیڈر کو جو گرفتار کیا گیا ہے، تو اس نے بلاول نے کہا کہ اس کو معافی دے دی جائے، حالانکہ اسے سیدھا رہائی کا مطالبہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ غلطی اس سے ہوئی۔ اوورآل اپوزیشن کا جو طرز عمل تھا وہ اتنا برا نہیں تھا جتنا یہ پھیلا رہے ہیں، اور یہ عمران خان کی ہدایت پر پھیلا رہے ہیں۔ اور دوسری کمپین انہوں نے یہ چلائی ہے کہ فوج ہمارے ساتھ ہے،
فوج یہ وہ اس طرح کا تاثر دے رہے ہیں جیسے فوج کوئی ادارہ نہیں، کوئی محکمہ نہیں، بلکہ پی ٹی آئی کا ایک بازو ہے، جس طرح ایک سوشل میڈیا کا ونگ ہے، اسی طرح یہ ایک آرمڈ ونگ ہے. یعنی فوج پی ٹی آئی کی ہے، پاکستان کی نہیں. یہ پی ٹی آئی والے تاثر دے رہے ہیں اور بہت ہی گمراہ کن تاثر دے رہے ہیں. اصل میں غصہ عمران کو ہے کہ جب عمران نے یہ کہا فوجی قیادت سے، فوجی عہدیداروں سے کہ آپ اپوزیشن کو بریفنگ نہ دیں، تو اس کے باوجود اپوزیشن کو بریفنگ کیوں دی، یہ عمران اس پر بہت بے عزتی محسوس کر رہا ہے. اور اسی غصے، طیش اور افسردگی اور ڈپریشن کی حالت میں وہ لکھیا گلی چلا گیا، جہاں اس کے نوجوانوں کے مشاغل ہیں. آپ جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو لانے والے بھی بہرحال پچھتا رہے ہوں گے. ظاہر ہے ایک آدمی جس نے زندگی میں پلے بوائے کے علاوہ کسی چیز کا مطالعہ ہی نہ کیا ہو، کسی کتاب کو ہاتھ نہ لگایا ہو، جسے نہ معیشت کا کچھ پتہ ہو، نہ سیاست کا کچھ پتہ ہو، نہ ڈیفینس کا کچھ پتہ ہو، اور جو یہ جھوٹ دھڑلے سے بولتا ہو کہ میں نے مشرف کے اس فیصلے کی مخالفت کی تھی جس کے تحت مشرف نے پاکستان کو امریکہ کی جنگ میں جھونک دیا تھا، اور کوئی اسے ٹوکنے والا نہ ہو. ایسے آدمی کو جب آپ لا کر ملک کی اعلیٰ ترین کرسی پر بٹھا دیں گے تو وہ معیشت کا اسی طرح کا باڑا کرے گا جس طرح اس نے کر دیا ہے. مجھے تو وہ اپنے بچپن کی بات یاد آ رہی ہے. ایک مرتبہ میں کھیتوں میں گیا تو وہ کھیت اجڑا پڑا تھا، اس میں کوئی چیز سلامت نہیں تھی. وہ غالباً شکرقندی کا اور یا آلو کا کھیت تھا، تو اس میں کوئی چیز بچی نہیں ہوئی تھی. تو یہ پوچھا یہ کیا ہوا، یہاں پر کیا ہوا؟ تو کہا یہاں ایک جانور ہے جس کا ہم نام نہیں لیتے، ان کا ریوڑ جو ہے وہ اس کھیت میں رات گھس گیا تھا، اور صبح جب اٹھے تو اس کا یہ حالت ہوئی تھی. تو پاکستان کی حالت اس کھیت سے بھی بدتر اس ریوڑ نے کر دی ہے جو پاکستان پر مسلط ہے. تو ناظرین، یہ جو اجلاس ہوا تھا سیکورٹی کا، اس میں میں نے کل بھی پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس میں اس کی اہمیت فیصلوں کے حوالے سے تو کچھ بھی نہیں تھی، کیونکہ فیصلے تو پہلے ہی ہو چکے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ امریکہ پاکستان کی سرزمین افغان حملوں کے لیے استعمال کرے گا. اڈے سیکنڈری ایشو ہے، اڈے وہ اس نے مانگے یا نہیں مانگے، اس کو دیے یا نہیں دیے. جب پاکستان کی ایئر سپیس امریکہ کے پاس ہے، اس معاہدے کے تحت جو پرویز مشرف کر کے گیا تھا، تو اڈے اگر نہ دیں تب بھی کوئی بات نہیں. اور اب جو خبر آ رہی ہے کہ امریکہ نے تو اڈے مانگے نہیں، کیونکہ اس کا جو مطلب ہے وہ نکل رہا ہے. پاکستان کی فضائی جو سپیس ہے، فضائی حدود ہے، اس کی دسترس میں ہے، بلکہ مشرف تو اسے عمران امریکہ کی ملکیت میں دے کر چلا گیا. یہ تو ایشو ہی نہیں ہے کہ امریکہ پاکستان کی فضا سے یا پاکستان کی سرزمین سے گزر کر افغانستان پر ڈرون حملے کرے گا، یہ ایشو ہی نہیں ہے. اور یہ جو خرافات قسم کی بڑک بازی چل رہی تھی، اس کا پول بھی کھل گیا کہ اڈے نہیں دیں گے، اڈے نہیں دیں گے، قومی مفاد کا خیال رکھیں گے. یہ عمران خان کو پتہ تھا کہ اصل حقیقت کیا ہے. وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہا اور ہیرو بننے کی کوشش کرتا رہا. بہرحال اس میٹنگ کی جو اہمیت وہی ہے جو کل بھی بیان کی تھی کہ آنے والا وقت، اس کے بارے میں میں نے کچھ زیادہ تفصیل سے بات نہیں کی، اور اس پر اگر تفصیل سے بات کروں تو 2-3 ویلاگ کرنا پڑیں گی، کیونکہ بہت لمبا چوڑا ایشو ہے، اور اس میں اگر خلاصہ بھی بیان کیا جائے تو بہت ٹائم لگے گا. لیکن میں چند فکرے اس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والا وقت جو ہے پاکستان کے لیے اتنا کڑا ہے کہ ماضی میں اس سے پہلے نہ تو ضیاء الحق کے دور میں آیا، نہ مشرف کے 9/11 والے واقعے کے بعد آیا. اس لیے کہ اس مرتبہ افغانستان کی صورتحال بہت مختلف ہے. وہاں طالبان سب سے بڑی فوجی قوت ہیں، اور 2 امکانات نظر آ رہے ہیں. ایک امکان یہ ہے کہ طالبان افغانستان کے بیشتر علاقے پر قابض ہو کر وہاں اپنا کنٹرول مستحکم کر لیں گے. بیشتر کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ سارا ملک فتح کرنا شاید ایک ناممکن سی بات ہے، کیونکہ شمال کا ایک کارنر ہے جہاں ڈیفنس تاجکوں کا اتنا زیادہ مضبوط ہے کہ اسے روس بھی فتح نہیں کر سکا تھا. جب روس نے پورا افغانستان فتح کر لیا تھا تو وہ کارنر جو تھا وہ روس کے قبضے میں نہیں آ سکا تھا. تو طالبان بھی اسے قبضے میں نہیں لے سکیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تاجک قومیت پشتونوں سے بہت زیادہ صلاحیتیں رکھتی ہے، بلکہ اس کا جو ٹیرین ہے، اس کا جو جغرافیہ ہے، وہ کسی حملہ آور کو روکنے کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ دوسری طرف کوئی جنگجو لڑاکا بیٹھے ہوں. یعنی اگر وہاں 10,000 کا لشکر حملہ کرے اور اس کا دفاع کرنے کے لیے 1,000 آدمی ہو، تو وہ 1,000 آدمی ان 10,000 آدمی پر بھاری پڑیں گے. چنانچہ یہ تو تقریباً خارج امکان ہے کہ طالبان پورے ملک پر کسی سیاسی عمل کے بغیر قبضہ کر لیں گے، لیکن ملک کے بیشتر حصے پر وہ قبضہ کر سکتے ہیں، جن میں کابل بھی شامل ہے. تو یہ پہلا امکان ہے. اگر یہ امکان پیدا ہوتا ہے تو آپ کے علم میں یہ بات ہے، اور اگر نہیں ہے تو ہونی چاہیے، کہ طالبان پاکستان کے دوست نہیں ہیں. پاکستان سے ان کو اتنے شکایات ہیں،
اتنے गम व गुस्से वाली शिकायत है जिसका पूरा पस मंज़र है 9/11 के बाद पाकिस्तान में उनके साथ जो कुछ होता रहा मुशर्रफ के दौर में भी और बाद में भी, तो वो तालिबान उसे भूलने के लिए तैयार नहीं है। और ये उन लोगों का कहना है जिनके तालिबान रहनुमाओं से किसी न किसी तरीके से राब्ते हैं और उनसे बराह रास्त दू बदू मुलाकात करते रहते हैं। और दूसरी बात खौफनाक ये है कि तालिबान पाकिस्तान के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं रखेंगे, सिवाय ये कि जो वर्किंग रिलेशनशिप जो पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है, अफ़गानिस्तान के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ जो पहलू है वो तशवीश वाला हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए वो ये है कि पाकिस्तान में अगर हम चंद करोड़ ना कहें तो मिलियंस के हिसाब से ऐसे लोग मौजूद हैं जो तालिबान से न सिर्फ हमदर्दी रखते हैं बल्कि किसी न किसी तरीके से पहले दूसरे तीसरे चौथे वास्ते के ज़रिए उनके तालिबान से ताल्लुकात हैं। तो ये एक ख़तरा इम्कानी ये नज़र आ रहा है कि अगर कोई बहरानी सूरत हाल पैदा हुई तो ये पाकिस्तान की ये आबादी जो है तालिबान के लिए तक़वियत का बास बनेगी। और तालिबान की तक़वियत का मतलब ये है कि पाकिस्तान के लिए मसाइल और पेचीदगियाँ बढ़ जाएंगी। इतनी बड़ी आबादी को आप दबा नहीं सकते बहुत ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल किए बगैर। तो ये सूरत हाल है जिसमें इस्टेब्लिशमेंट ने महसूस किया कि अब मामलात उसके बस से बाहर हो रहे हैं, तो अपोजिशन को बुलाया जाए। और ये अपोजिशन को बुलाना कोई सरसरी नहीं था, कोई पब्लिसिटी हासिल करने की या सियासी कोई इम्प्रेशन देने के लिए की कोशिश नहीं थी। इसलिए कि इमरान खान ने जब ये कहा कि आप इनसे मुलाकात ना करें, तो अगर ये कुछ सतही सी बात होती तो अस्करी जो अहदेदार हैं वो मुलाकात के लिए इनको ना बुलाते। उन्होंने हर कीमत पर अपोजिशन को बुलाया और इमरान खान का लांजा राजी रखने के लिए वो सारी PTI की जो फ़ौज है वो भी साथ में आ गई और इस तरह बहुत बड़ा इजलास हो गया जिसकी खबरें ऑफ द रिकॉर्ड इजलास था, लेकिन जिसकी सारी तफसील अब पाकिस्तान में हर सहाफ़ी को मालूम है और बेशुमार लोगों ने भी लाग पर इसको शेयर किया है। और इस मामले से दिलचस्पी रखने वाले हर आदमी को पूरी तरह पता चल गया है कि वहाँ क्या क्या बात हुई और किस किस ने क्या बात की। बाकी बातों को मैं छोड़ते हुए एक बात दिलचस्पी के लिए अर्ज़ करता हूँ जो आप दूसरे असहाब की भी लाग में सुन चुके होंगे कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को इस बात पर गुस्सा था कि बाज़ लोग पाकिस्तान में अपनी कौमियत अफ़गान क्यों बताते हैं। तो वहाँ इस सिक्योरिटी मीटिंग में जमात इस्लामी के, PTI के, असद कैसर समेत और दूसरी पार्टियों के और मुस्लिम लीग के भी जो पश्तून हजरात थे उन सब ने कहा कि जी हमारी कौमियत अफ़गानी है। ये एक मुझे बड़ी हैरत हुई कि हमारी अस्करी क़यादत इतनी लाइलम, किसने इसको इतना लाइलम रखा कि अफ़गानी अगर कोई अपनी कौमियत अफ़गानी बयान करता है तो उससे पाकिस्तानियत की नफ़ी नहीं हो जाती। अफ़गानी एक कौम है जिनको पठान कहा जाता है पाकिस्तान में, और अफ़गानिस्तान में पठान नहीं कहा जाता, वहाँ अफ़गानी या पख्तून का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो पख्तून को पठान का नाम अंग्रेज़ों ने दिया, लेकिन ये अफ़गानी है। अफ़गानी एक कौम है जो बॉर्डर के उस पार भी रहती है और बॉर्डर के इस पार भी रहती है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह बलोची कौम है। वो कुछ आधे से ज़्यादा या तकरीबन आधे बलोची पाकिस्तान में रहते हैं और आधी बलोची कौम ईरान में रहते हैं। तो जो ईरानी बलोची हैं वो ईरान के वफ़ादार हैं, जो पाकिस्तानी बलोची हैं वो पाकिस्तान के वफ़ादार हैं। इसी तरह पंजाबी कौम है। पंजाबी कौम का मसला ये है कि अफ़गानों और बलोचों के बरक़्स जो तकरीबन 100% मुसलमान हैं, पंजाबी कौम का मज़हब अलग अलग है। जो मुसलमान पंजाबी कौम है वो पाकिस्तान में रहती है और जो सिख हैं और जो हिंदू हैं पंजाबी वो मशरक़ी पंजाब और हरियाणा में रहते हैं। इसी तरह सिंधी कौम है। सिंधियों की जो भारी अक्सरियत है तकरीबन 90% बल्कि इससे भी ज़्यादा वो मुसलमान है, वो पाकिस्तान में रहते हैं। लेकिन आप अगर इंडिया जाएं तो जयपुर और बीकानेर और जोधपुर के जो ट्रायंगल बनती है और बॉर्डर तक, पाकिस्तानी बॉर्डर तक, वहाँ आपको बहुत से मुसलमान सिंधी भी मिलेंगे और हिंदू सिंधी तो खासी तादाद में मिलेंगे। हिंदू सिंधी सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि गुजरात में और महाराष्ट्र में भी आपको मिल जाएंगे और वो सिंधी बोलते हैं। तो एक सिंधी कौम है पाकिस्तान में, ये 4 कौम है। पंजाबी इधर भी रहते हैं, उधर भी रहते हैं। इसी तरह सिंधी थोड़ी उधर रहते हैं, बाकी इधर रहते हैं। इसी तरह बलोची है, इसी तरह अफ़गानी है। तो बलोच कौम अपने आप को बलोच कौम कह सकती है, अगर पंजाबी कौम ख़ुद को पंजाबी कौम कह सकती है, अगर कश्मीरी कौम ख़ुद को कश्मीरी कौम कह सकती है। और हाँ, अब जबकि हमने मकबूजा कश्मीर भारत के हवाले कर ही दिया है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि कश्मीरी कौम का एक बड़ा हिस्सा भारत में रहता है और कश्मीरी कौम का एक छोटा हिस्सा पाकिस्तान के इलाकों में रहता है। तो अफ़गानी के लफ्ज़ को इशू बनाया गया और मैंने उस वक्त भी अपने कॉलम में लिखा था कि ये क्या एक सितम ज़रीफ़ी है
کہ ہمارے بڑے بڑے محبان وطن کالم نویس جن کو اشارہ چاہیے کہ آپ نے یہ خلاف لکھنا ہے، انہوں نے محمود خان اچکزئی کو اس لیے غدار قرار دے دیا کہ اس نے ایک جلسہ عام میں مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان میں ایک بڑا صوبہ افغانیہ بنایا جائے۔ آپ اس کے مطالبے کو مسترد کر سکتے ہیں، لیکن مطالبہ کرنے میں تو کوئی منع نہیں ہے۔ افغانیہ صوبے کا مطلب اچکزئی کے نزدیک یہ تھا کہ پختونخوا صوبے میں تو میجارٹی ہے پشتونوں کی، اور جو شمالی بلوچستان ہے، کوئٹہ وغیرہ کی جو وادی ہے جو پختونخوا سے ملی ہوئی جغرافیائی طور پر، تو وہاں بھی پشتونوں کی اکثریت ہے۔ تو اگر صوبے بنانے ہیں نئے، پنجاب کو تقسیم کرنا، جنوبی پنجاب بنانا ہے، پختونخوا سے ہزارہ ڈویژن کو کاٹنا ہے، تو یہ ایک نیا صوبہ کیوں نہ بنا دیا جائے تاکہ جو پشتون ایک ہی بیلٹ میں رہتے ہیں پشاور سے لے کر کوئٹہ تک، وہ سارے ایک ہی صوبے میں آ جائے اور اس کو صوبے کا نام افغانیہ ہو۔ لیکن یہ لوگ حضرات چڑھ گئے اور غدار قرار دے دیا۔ یہ اسی طرح کی بات تھی جس طرح پہلے پشتون لفظ سے چڑ تھی۔ وہ ولی خان کی ANP، پہلے ان کا نام تھا نیپ، نیشنل عوامی پارٹی، اور بعد میں ANP ہو گیا۔ ان کا بھی مطالبہ یہی تھا کہ پشتونستان کا صوبہ بنایا جائے، تو اس پر بھی وہ کفر کے فتوے لگے۔ حالانکہ جب بلوچستان کا صوبہ ہے تو پشتونستان کا کیوں نہیں بن سکتا؟ تو لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ غداری کے فتوے زیادہ ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو اس کا نام کچھ اور کر دو، لیکن پشتون کا لفظ آنا چاہیے۔ اگر پنجاب کے صوبے میں پنجابیوں کے صوبے میں پنجاب کا لفظ آتا ہے، سندھیوں کے صوبے میں سندھ کا لفظ آتا ہے، بلوچستانیوں کے صوبے میں بلوچوں کا لفظ آتا ہے، تو پشتون کا لفظ بھی آ جائے۔ زرداری صاحب نے ایک یہ نیکی کی، پاکستان پر ایک احسان کیا کہ یہ مسئلہ حل کیا، اور صوبے کو چلو پشتونستان نہ صحیح پشتونخوا کا نام دے دیا۔ یہ ستان کے نام سے جو چڑ تھی یہ کتنی غلط ہے۔ پاکستان میں ایک صوبے کا نام، صوبہ تو نہیں کہہ سکتے ایک، لیکن وفاقی یونٹ ہے گلگت بلتستان۔ جب بلتستان ہو سکتا ہے، بلوچستان ہو سکتا ہے، تو پشتونستان کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن خیر اب یہ قصہ ماضی ہو گیا، پشتونخوا کی ضرورت نہیں رہی۔ تو ہماری عسکری قیادت کو یہ جو بے خبر رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے افغانیہ یا افغانی قوم کے نام پر بھی ڈرا کے رکھا ہوا تھا کہ افغانی کا لفظ استعمال ہو گیا ہے، پاکستان کی خیر نہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ انڈیا میں کتنے صوبوں کے نام جو ہیں وہ استان کے معنوں میں آتے ہیں، جس طرح بلوچستان ہے، جس طرح پشتونستان کا لفظ ہے، چولستان کا لفظ ہے، اس طرح انڈیا میں اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے پردیش۔ پردیش یعنی کسی قوم کا ایک علاقہ، تو وہاں کتنے پردیش ہیں، اور وہاں کسی کو خطرہ نہیں ہوتا کہ یہ بھارت ٹوٹ جائے گا، یہ بھارت سے غداری ہے۔ یہاں غداری کا پیمانہ بس اس طرح کا ہے کہ اگر اس کو ہم تمام اس کے جو غداری کے اصول ہیں وہ ان کو اگر لاگو کریں تو پاکستان کی 22 میں سے 21.5 کروڑ تو غدار ٹھہریں گے۔ تو خیر یہ قصہ لمبا ہو گیا۔ تو عسکری رہنماؤں کو، عسکری عہدیداروں کو یہ تشویش ہے کہ اب بنے گا کیا۔ افغانستان میں اگر طالبان آتے ہیں تو تب بھی ہم مشکل میں پڑیں گے، اور اگر وہاں دوسرا امکان جو بنتا ہے وہ ہے کہ وہاں خانہ جنگی چھڑ جائے، کیونکہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ جو طالبان مخالف لڑے ہیں وہ طالبان کو مکمل شکست دے کر پورے ملک پر اپنا کنٹرول سنبھال لیں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو افغانستان کے بڑے حصے پر طالبان کا قبضہ ہو جائے گا، یا پھر خانہ جنگی چھڑے گی جس میں کافی سارا علاقہ طالبان کے مخالفوں کے پاس ہوگا، اور اس خانہ جنگی کے پاکستان کو دوہرے نقصانات ہوں گے۔ ایک تو مہاجرین آ سکتے ہیں، تخریب کار آ سکتے ہیں، دہشت گرد آ سکتے ہیں، اور بھی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں، پاکستان کی معیشت پر اثر پڑ سکتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کی سرزمین پر سے ہوتے ہوئے افغانستان پر ڈرون حملے کرے گا، جس کی ہم نے ان کو باقاعدہ ایک معاہدے کے تحت اجازت دے رکھی ہے، اور وہ معاہدہ ابھی تک ریووک نہیں کیا گیا۔ تو اس صورتحال میں کیا بنے گا؟ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی پریشانی ہے، جس میں انہوں نے اپوزیشن کو صرف شیئر کیا ہے، اپوزیشن سے کچھ مشورہ نہیں مانگا۔ ظاہر ہے اپوزیشن اگر مشورہ دے گی تو عمل تو وہ نہیں کریں گے، عمل تو وہی اپنے فیصلے پر کریں گے جو انہوں نے کر لیا ہے، یا شاید اس میں تھوڑا بہت رد و بدل۔ لیکن دلدل ایسی ہے کہ بظاہر سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ اب اس دلدل سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے۔ نکلنے کا طریقہ تو ایک ہی اور وہ کلیئر ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کو قائم ہونے کی براہ مہربانی اجازت دے دی جائے۔ ناظرین خدا حافظ۔